کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف فرما دے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جو واقعات پیش آئے، وہ کیا واقعات تھے، ان کے خانوادوں کے ساتھ، ان شہزادیوں کے ساتھ کیا ہوا، حضرت زین العابدین کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد ان تمام خواتین کو ایک خیمے میں جمع کر دیا جاتا ہے اور باقی خیموں کو وہ مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ضلالت کی حد ہے کہ کیا یہ تھوڑا تھا کہ حضرت امام حسین کو آپ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، یا پورے جو حضرت امام حسین اور ان کے بھانجے بھتیجے بھائی کزنز جو بھی تھے سب کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد انتہا کر دی جاتی ہے کہ جن کے گھروں میں جبریل امین بھی اجازت لے کے آتے ہیں، ان بیبیوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کو ساروں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور تمام سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں کچھ رکھتے بھی نہیں، کائنات کے مالک ہیں لیکن خالی ہاتھ بھی ہیں، کیونکہ جو آتا ہے وہ راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت ہی مشہور، اور یہ منت کے لحاظ سے بھی میں پیش کرنا چاہوں گی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منت کی کیا اہمیت ہے، منت کی کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے منت کے روزے رکھے تھے، اور حکم کس نے فرمایا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ شہزادے بیمار ہوئے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ سے کہا گیا تھا کہ منت کے روزے رکھ لینا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے منت کے روزے رکھے، لیکن ساتھ وہ جو 5 سال کا بچہ ہے یا 7 سال کا بچہ ہے، نبی پاک کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے بھی روزے رکھ لیے، ان معصوم بچوں نے بھی روزے رکھے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ آج جو ہے نا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، انفارچونیٹلی۔ ہماری ماں نے اس سے پہلے بہتر تربیت کی تھی اور ان کی ماں باپ نے اس سے پہلے بہتر تربیت کی تھی۔ آج ہم خود دین سے دور ہیں، ہم خود چٹ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں، یوٹیوب پہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو دیکھنی چاہیے۔ اسی سوشل میڈیا کو آپ کسی اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بچوں کو توجہ ہی نہیں دیں گے میرے سمیت، تو پھر آپ کے بچوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بننا، غوث اعظم عبد القادر نہیں بننا، پھر آپ کے بچوں نے حضرت عمر فاروق نہیں بننا، حسن حسین جیسا نہیں بننا، پھر اس کے بعد وہ کچھ اور ہی بنیں گے۔ اور اسی لیے یہ جو امت مسلمہ پہ زوال ہے، یہ ٹھیک ہے ہمارے حکمران نہیں ساتھ دے رہے، ہماری آرمی، لیکن اس میں اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہم ماؤں پہ آتی ہے، بہت بڑی، کیونکہ کل ہمارے ہی بچوں نے کسی آرمی کا جنرل بننا ہے، کل ہمارے ہی بچوں نے کسی جگہ کا حکمران بننا ہے، کل ہمارے ہی بچوں نے کوئی عہدے حاصل کرنے ہیں۔ تو ہم دوسروں کو تو بڑے ایزیلی بلیم کرتے ہیں۔ کیا ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی؟ کیا ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو کچھ گائیڈ کیا؟ کل یہ جنریشن بڑی ہو جائے گی اور یہی امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالے گی۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس قابل ہو سکے؟ تو یہ جو ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں نا، اس بلیم گیم کو چھوڑ دیں آپ۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم جاگ جائیں، اب وقت آ چکا ہے ایکشن کا، اب وقت آ چکا ہے یونٹی کا، اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، شریعت محمدیہ کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ بہت ہو چکا، ہم ذلیل اور رسوا ہو چکے، ہم قتل ہو چکے، ہم شہید ہو چکے، لیکن ہمارے ڈرامے نہیں ختم ہو رہے، ہمارا ٹک ٹاک نہیں ختم ہو رہا، ہمارے سوشل میڈیا پہ چٹ چیٹ نہیں ختم ہو رہی، ہماری درانی جٹھانی کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، دنیا میں ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے۔ اس سوچ سے اپنے آپ کو اب آگے لے کے چلیں، اس سوچ سے ہم جو ہر سال یہ 12 دن کا پروگرام کرتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔
ہم یہ گلی کی سیاست سے نکلیں گے تو آگے بڑھیں گے. ہم یہاں آ کے روٹی کھاتے ہیں, انہوں زیادہ دو لنگر زیادہ دے دیتا ہے, منو کاٹ دیتا ہے. خدا کا خوف کریں یار. امت مسلمہ ختم ہو رہی ہے, ذلیل ہو کے رہ گئے ہم. لیکن ہمارے جھگڑے نہیں ہو گئے, فلانی نے گل کر دی تھی, میں انہوں 2 دفعہ جواب دیتا ہے. 2 دفعہ جواب کی بجائے صبر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کریں. چھوڑیں درانی جرانی کے جھگڑوں کو, چونکہ بھائی بھاوج کے جھگڑوں کو, چھوڑے ساس بہو کے جھگڑوں کو. آپ سے آپ کی اولاد کی تربیت کا پوچھا جائے گا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا جٹھانی نے کیا کہا تھا, نند نے کیا کہا تھا, ساس نے کیا کہا تھا, بہو نے کیا کہا تھا. اللہ نے پوچھنا ہے تمہارے پاس ٹائم تھا بچوں کی تربیت کیسے کی. یہ وقت ہے کہ سنبھل جائیں.